الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علم کے فضائل کے اوپر آج ہم دیکھیں گے کہ علم کے رستے میں جب کوئی انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، بڑے درجات ہیں۔ جب انسان علم کے رستے میں چلتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے خیر کا ارادہ کرے، بلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اسے علم دیتا ہے۔ تو اگر جس میں خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے، سمجھ لو اس کے پاس علم بھی نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہوگی، کوئی بلائی بھی نہیں ہوگی۔ تو جس کے پاس بلائی ہے اس کو اللہ علم بھی دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرے اسے علم دیتا ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں علم کے فضائل کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ بندہ زیادہ محتاج ہے، زیادہ پیاسا ہے علم کا، علم کی اس کو زیادہ ضرورت ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ وہ علم کا محتاج ہے، بندہ زیادہ پیاسا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے، انسان صبح کھانا کھائے تو شام تک تو چل سکتا ہے، لیکن اگر علم نہیں تو وہ رات تک کیسا چلے سکتا ہے؟ بات بات پہ، قدم قدم پہ اس کو علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم ہوگا تو بچے گا فتنوں سے، اگر علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ تو اس لیے انسان کو اپنے علم کی بات بات پہ ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا آپ نے کھایا ہے تو شام تک تو بھی نہ کھائیں تو چل سکتا ہے کام۔ اسی طرح علم نہ ہونا جہنم میں جانے کا سبب ہے، لیکن اگر اب کھانا نہیں ملتا، آپ کی موت ہو جائے گی، تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا کھانے کی وجہ سے موت آئی اور آپ جہنم میں جائیں گے، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے کھانے سے بھی اہل علم نے، پینے سے بھی اہل علم نے علم کی زیادہ ضرورت سمجھی ہے، کہ جیسے کھانے پینے کی انسان کو ضرورت ہے، اسی طرح علم کی بھی ضرورت ہے۔ تو علم کی قدم قدم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا آپ صبح کھائیں، شام تک آپ چل سکتے ہیں، آپ کا کام چل سکتا ہے، نہیں بھی کھاتے۔ لیکن اگر علم نہیں تو علم کی تو آپ کو بات بات پہ ضرورت پڑنی ہے۔ آپ علم کے بات بات پر محتاج ہیں، قدم قدم پہ آپ علم کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل نے اس میں بڑی بات کی ہے کہ انسان محتاج ہے کھانے پینے سے، جیسے محتاج ہے، اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے اس کو، وہ اس کا محتاج ہے۔ اسی طرح حضرت دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھنا جہاد سے، علم کو سیکھنا جہاد ہے، اور علم کا ایک باب سیکھنا سکھانا 70 غزوات سے زیادہ اہم ہے، زیادہ پیارا ہے۔ یعنی کہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھنا جہاد ہے، یہ علم کی فضیلت ہے، اور علم کا ایک باب سیکھنا اور سکھانا، ٹھیک ہے نا، یہ 70 غزوات سے زیادہ پیارا ہے، یہ ان کا ایک قول ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے بہتر، پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے کہ علم کا ایک سبق سمجھ لیں، ایک باپ علم کا سیکھنا سکھانا، یہ پوری دنیا سے بہتر ہے، یہ امام حسن بصری کا قول ہے۔ اور بنیادی علم ہر کسی پہ فرض ہے، یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے کہ جو انسان کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہم پہ فرض سیکھنا چاہیے۔ حج کسی پہ فرض ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی اس پہ فرض ہے، وہ اس کو سیکھنا چاہیے۔ کبائر کا جو سلسلے ہیں، جس پہ وعیدیں ہیں، جن گناہوں پہ، ان سے بچنا ہم پہ ضروری ہے، اور اس کا علم سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں جہاں پہ بنیادی علم ہے، حرام و حلال کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے، ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو اسی طرح ہم علم کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی کچھ ہم علم کے فضائل کے اوپر کچھ ہم فضائل دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔